بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے علامہ سید سلیمان ندوی کے سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ کے مشقی سوالات میں مضمون نویسی اور 2 مضامین بہترین طالب علم کے اوصاف اور اچھے تعلیمی ادارے کی خوبیاں، دوست کے نام خط اور حروف کی اقسام کے حوالے سے سوالات کو سمجھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ آج کی اس کلاس میں ہم سبق اخلاق حسنہ کی عبارات کی تشریح اور عبارت کو پڑھ کر عبارت سے متعلق سوالات اور جوابات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں، جس میں پہلی عبارت ہے اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے فرض کو بحسن خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، یعنی تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ پیراگراف سید سلیمان ندوی کی کتاب تعلیمات نبوی کے 3 باب اخلاق سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف نے اخلاق کی وضاحت کی ہے۔ وضاحت میں اخلاق کی ایک جامع اور ناقابل فراموش تعریف پیش کی گئی ہے۔ اخلاق وہ اصول اور ضوابط ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منظم کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیسے احترام اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اخلاق صرف مذہبی تعلیمات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ہر معاشرے میں اخلاقی اصول موجود ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے بنیادی اقدار اور عقائد کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اصول لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن اور ہم آہنگی سے رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ اخلاق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر شخص کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، جیسے کہ زندگی، آزادی اور مساوات کا حق۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر شخص کے کچھ فرائض ہیں، جیسے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں ان کی تکلیفوں کو محسوس کرنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمیں کسی کے ساتھ بھی تعصب یا امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو دوسروں کے لیے اچھے ہوں۔ اس تعلق کے فرض کو بحسن خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اخلاق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سبق کی دوسری عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، حفیف یعنی کمزور عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ یہ پیراگراف سید سلیمان ندوی کی کتاب تعلیمات نبوی کے 3 باب اخلاق سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں مصنف نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور تقریر کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے شاہ حبشہ یعنی حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔
آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شاہپارہ اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی راہ لی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں بھی چین لینے نہ دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکہ سے گراں قدر طائف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس نے درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہو کر، یعنی اس مذہب کو چھوڑ کر حضور کی حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ اس مطالبہ کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر کی کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ الغرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا، اور ہم سے کہا کہ یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑا، صرف ایک خدا کی پرستش کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح سے ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں پھنسانا چاہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کیں تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ مسلمانوں کے وفد سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے، درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مسلح آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5096 ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے، اس کا ترجمہ ہے،
میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس عبارت سے متعلق سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے، عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مندرجہ بالا عبارت کی روشنی میں بتائیں کہ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ تیسرا سوال ہے، اخلاق حسنہ کی کوئی اعلیٰ مثال دیں۔ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کس شے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ یعنی تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں۔ پانچواں سوال ہے، دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد کس پر ہے؟ اس کا جواب ہے، اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اپنی مثال دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اپنی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے یعنی اصلاح کرنے والے آئے، سب کی کیا تعلیم رہی؟ اس کا جواب ہے، چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کیں، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ اسی طرح قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے، جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے، اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، جس کا ترجمہ ہے، اور اے میرے خدا، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ اسلام میں اخلاق کی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رہنے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، قیامت کی ترازو میں حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، اور حسن اخلاق والا روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا اسی قدر
اس ایمان کی منشا میں زیادتی و کمی ہوگی۔ یعنی ہمارے ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان اور ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اس عبارت سے متعلق سوالات کی طرف۔ اس میں پہلا سوال ہے، حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فکرے کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، خفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ دوسرا سوال ہے، قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا کیا مختصر خاکہ کھینچا؟ اس کا جواب ہے، قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ تیسرا سوال ہے، قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ، جس کا ترجمہ ہے، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اسلام میں اخلاق کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اے میرے خدا، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ پانچواں سوال ہے، اسلام میں وہ کون سا ایسا معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس کے بعد سوال ہے، کس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا؟ اس کا جواب ہے، اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ اس کا ترجمہ ہے، قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ اس کے بعد سوال ہے، حدیث کی روشنی میں بتائیے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا شخص کون ہے؟ اس کا جواب ہے، ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ عبارت پوائنٹ ٹو پوائنٹ دی گئی ہے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا: حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ چوتھا نقطہ ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ چھٹا نقطہ ہے،
ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا یعنی سلام کرنا۔ 7واں نقطہ ہے ایک شخص پوچھتا ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جواں مردی دکھانا۔ 8واں نقطہ ہے مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے اور جو نہ دوسروں سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ 9واں نقطہ ہے مومن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ 10واں نقطہ ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہو خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ 11واں نقطہ ہے مومن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ 12واں نقطہ ہے جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ عزیز طلبہ، اس سے متعلق سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے ایمان کی شاخوں میں سے سب سے بڑھ کر اور کم درجے والی شاخیں کون کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے۔ سب سے کم درجہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث کے مطابق ایسی کون سی 3 باتیں ہیں جو جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کا مزہ پایا؟ اس کا جواب ہے جس میں یہ 3 باتیں ہیں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث نبوی کے مطابق کوئی کب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب ہے فرمایا گیا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ چوتھا سوال ہے حدیث نبوی کے مطابق مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ 5واں سوال ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا یعنی سلام کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے مومن کے بارے میں کوئی سی 2 احادیث نبوی کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی حدیث ہے مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے اور جو نہ دوسروں سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوسری حدیث ہے مومن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال احادیث کو روشنی میں بتائیں کہ بے ایمان منافق کی کون سی 3 پہچانیں ہیں؟ اس کا جواب ہے بے ایمان منافق کی پہچانیں 3 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف کرے، نمبر 3 اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔